ہر وہ شخص جس کو کوئی ایسی بیماری ہو کہ ایک وقت پورا ایسا گزر گیا کہ وضو کے ساتھ وہ فرض نماز ادا نہیں کر سکتا، تو وہ شخص شرعاً معذور ہے۔ اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ وضو کر لے نماز کے وقت میں، جب نماز کا وقت شروع ہو تو آخر وقت تک جتنی نمازیں چاہے اس وضو کے ساتھ ادا کرے۔ اس کا وضو اس بیماری کی وجہ سے نہیں ٹوٹے گا جس کی وجہ سے وہ شخص معذور ہے۔ مثلا کسی کو پیشاب کے قطرے آتے ہیں، دھات ہے، بعض عورتوں کو لکوریا کی بیماری ہوتی ہے یا استحاضے کی بیماری ہوتی ہے کہ خون آتا رہتا ہے حیض اور نفاس کے خون سے ہٹ کر، تو یا آنکھ دکھتی ہے، اس سے پانی کے قطرے گرتے رہتے ہیں، یا جسم کے اندر کوئی پھوڑا ہے، پھنسی ہے، ناسور ہے کہ اس سے رطوبت بہتی رہتی ہے، یا ہوا خارج ہو جاتی ہے کہ اتنا وقت بھی نہیں ملتا کہ کوشش کے باوجود اتنا وقت بھی نہیں ملتا کہ وہ وضو کر کے فرض نماز ادا کر سکیں، تو یہ حضرات، یہ لوگ معذور ہیں۔ ان کو عرف کے اندر، شریعت کے عرف میں معذور کہا جاتا ہے، اور ان کے لیے حکم یہ ہے کہ نماز کے وقت میں وضو کر لیں، تو جتنی عبادت کریں، قرآن پڑھیں، نوافل ادا کریں، فرائض ادا کریں، نماز کا جب تک وقت ختم نہیں ہوتا تو اس عذر کی وجہ سے ان کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں اگر وضو توڑنے والی کوئی اور چیز پائی گئی اس بیماری سے ہٹ کر تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ جب عذر ثابت ہو گیا تو جب تک ہر وقت میں ایک بار بھی یہ پایا جائے، یعنی اگلی نماز کا وقت شروع ہو گیا اور اس پوری نماز کے پورے وقت کے اندر ایک آدھ بار بھی یہ عذر پایا جائے تو اب بھی وہ شخص معذور ہی ہے۔ ہاں اگر پوری نماز کا وقت خالی گزر گیا تو عذر ختم ہو گیا۔ فرض نماز کا وقت جب ختم ہو جائے تو معذور کا وضو آٹومیٹک ٹوٹ جائے گا۔ مثلا کسی نے عصر کی نماز کے لیے وضو کیا تھا، عصر کی نماز ادا کی، تو سورج ڈوبتے ہی اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، یا فجر کی نماز کے لیے وضو کیا تھا تو سورج کے نکلنے سے ہی معذور کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ ہاں اگر کوئی اور عذر اس سے پہلے پایا گیا تو پھر وضو ٹوٹ جائے گا۔ معذور کا وضو اس چیز سے نہیں ٹوٹتا جس کے سبب وہ معذور ہے۔ ہاں اگر کوئی دوسری چیز پائی جائے وضو توڑنے والی تو پھر وضو ٹوٹ جائے گا۔ مثلا کوئی آدمی قطروں کی وجہ سے بیمار ہے، یا عورت ہے اس کو لکوریا کی بیماری ہے، اس وجہ سے وہ معذور ہے، یا استحاضے کی بیماری ہے اس وجہ سے وہ معذور ہے، تو ان چیزوں سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا نماز کے پورے وقت میں، اگرچہ یہ چیزیں آتی بھی رہیں، بہتی بھی رہیں۔ اگر کوئی اور وضو توڑنے والی چیز پائی گئی، مثلا اس نے پخانہ کیا، پیشاب کیا، یا خون نکل آیا، یا الٹی کر دی، ہوا خارج ہو گئی، تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔